بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 13واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ تشریف لاتے ہیں واپس، تو یہ سن 10 نبوی ہے اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ ذو الحج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب قبائل کی طرف دعوت دین دینے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ حج کے موسم میں تمام عرب سے قبائل آتے ہیں حج کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تمام قبائل سے ملتے۔ تو اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے قبائل سے ملے، جن میں بنو عامر ہے، فزارہ ہے، غسان ہے، بنو حنیفہ ہے، کندہ ہے، حضارمہ ہے۔ تو ان میں سے کسی قبیلے نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن ان میں جس قبیلے کا نسبتاً بہتر رد عمل تھا وہ بنو عامر تھا۔ بنو عامر کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اپنے لوگوں سے کہا علیحدگی میں کہ اگر یہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں تمام عرب کو فتح کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دیتا ہے تو کیا آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟ کیا ہم یہ وعدہ آپ سے لے سکتے ہیں، یہ معاہدہ کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے۔ اس پر بنو عامر کے سردار نے کہا کہ آپ کے لیے ہم اپنے گلے کٹوائیں اور جب حکومت کی باری آئی تو حکومت کوئی اور کرے، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھا شیخ ملتا ہے اور انہیں یہ واقعہ سناتے ہیں، تو وہ بہت ناراض ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا موقع ضائع کر دیا، اور کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایسے نوجوان نے جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے اس بزرگ نے انہیں برا بھلا کہا، ڈانٹا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مان کر اور آپ کو اپنے ساتھ نہ لا کر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سے بھی بات کی، یعنی جس طرح قبائل میں آپ جاتے اس طرح لوگوں سے فرداً بھی ملتے۔ اس میں چند ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں سوید بن صامت، یہ اہل مدینہ میں سے ہیں، یہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں، یہ بھی حج کے موقع پر، اور یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بعد میں جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سن 11 نبوت میں ایک وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، ایک سول وار ہے جنگ بعاث کے نام سے، جو مدینہ کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، جو بڑے بڑے قبیلے ہیں اوس اور خزرج، ان کے درمیان یہ جنگ ہوتی ہے، اور اسی جنگ میں یہ جو صحابی ہیں سوید بن صامت یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص ہیں ایاس بن معاذ، یہ بھی مدینہ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی آتے ہیں حاجیوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں اور یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے مدینہ میں۔ ایک اور شخص ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں مکہ کہ وہ جائیں اور پتہ کر کے آئیں
کہ یہ کون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ان کا بھائی جاتا ہے مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کے اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی اور اتنا مختصر اس نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفصیلی ملاقات بھی نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود مکہ کا سفر اختیار کیا اور مکہ چلا گیا، لیکن وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں جو فضا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی۔ تو میں بغیر کسی سے بات کیے حرم شریف میں جا کر بیٹھ گیا خانہ کعبہ کے پاس۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ شکل سے مسافر لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں مسافر ہوں۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر، کھانا وغیرہ کھلایا، رات کو میں نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھ کے میں پھر حرم شریف آ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی دوبارہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ کا مقصد جس کے تحت آپ آئے ہیں وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ابھی تک میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو حضرت علی مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لے گئے اور راستے میں پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور کس لیے مکہ آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات راز میں رکھیں تو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص مکہ میں آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں وہیں پہ جا رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر میں نے کوئی ایسا شخص آتا دیکھا جس کے بارے میں مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، اور آپ سیدھا چلتے جائیے گا، رکیے گا نہیں یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ تو حضرت علی آپ کو لے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے تب آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اہل مکہ کے سامنے جاؤں اور اپنے اسلام کا اعلان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ ابو ذر جاتے ہیں حرم شریف میں اور وہاں بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مکہ کے سردار اور دیگر لوگ، وہ سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو بری طرح سے زد و کوب کرتے ہیں۔ اگلے دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دوبارہ یہی اعلان کرتے ہیں اور دوبارہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں اپنے قبیلہ غفار میں، جو مدینہ کے گرد و نواح میں یہ قبیلہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب کفار قریش انہیں مار رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں، انہیں چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جس کا تعلق غفار سے ہے، اور اس کے قبیلے کے قریب سے آپ کے جو تجارت کے قافلے ہیں وہ جاتے ہیں، اگر آپ نے اس کو مار دیا تو آپ کی جو تجارت ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر قریش والے جو ہیں پریشان ہوتے ہیں اور حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمرو، یہ یمنی علاقہ ہے، قبیلہ ہے، قبیلہ دوس، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی، یہ بھی مکہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ تو جب یہ مکہ آتے ہیں تو اہل مکہ ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں، خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب مل کے سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا شخص آیا ہے جو ایسا کلام پڑھتا ہے کہ جس میں جادو ہے، ایسا کلام کہ اس سے باپ بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، اور اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم نہ اس سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا۔
حضرت طفیل اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے حرم شریف جانے سے پہلے اپنے کانوں میں کپاس ٹھونس لی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ جب میں حرم گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی تلاوت کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے طفیل، تم ایک عقل مند آدمی ہو، شاعر ہو، اچھے اور برے کلام میں فرق کرنا جانتے ہو، تو اس میں کیا حرج ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، آپ کی باتیں سنوں اور پھر جانچوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے گھر پہنچ گیا، وہاں آپ سے ملاقات کی، آپ نے مجھے اسلام کا تعارف کرایا، اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جب میں نے اتنا خوبصورت کلام سنا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یمن سے آیا ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کرامت عطا فرمائے تاکہ وہ کرامت میں اپنے قبیلے والوں کو دکھاؤں اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اس دعا کی بدولت یہ ہوا کہ میرے چہرے پہ ایک نور آ گیا، چہرہ میرا سفید ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو روشنی ہے یہ میرے چہرے سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ ہو جائے، کہیں میرے قبیلے والے یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو وہ جو روشنی ہے وہ پھر ان کی چھڑی میں آ گئی، جس سے پورا جو ان کا راستہ ہے وہ روشن ہو جاتا۔ تو وہ واپس جاتے ہیں اپنے قبیلے، ان کے والد اور ان کی بیوی تو فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن قبیلے والے جو ہیں انہیں قائل کرنے میں حضرت طفیل کو کچھ وقت لگتا ہے، بلکہ 5-6 سال لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی دوران ہجرت مدینہ بھی ہو جاتی ہے، غزوہ بدر و غزوہ احد بھی ہو جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے تقریباً 70 سے 80 گھرانوں کے لوگوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے ضماد ازدی، یہ قبیلہ ازد سے ہیں، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے۔ یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم کرتے تھے، اور اس زمانے میں جس طرح بھی روایات تھیں ان کی، اس کے مطابق یہ آسیب زدگی کا یا جادو ٹونے کا علاج کرتے تھے۔ یہ جب مکہ آتے ہیں تو انہیں بھی اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی الفاظ میں تعارف کراتے ہیں کہ آپ جو ہیں دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ تو ضماد اسدی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں تو کیوں نہ میں اس شخص کا علاج کروں، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی سایہ ہے، کوئی آسیب زدگی ہے، تو میں آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ان الفاظ سے شروع کی۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ پھر آپ نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرما لے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی آپ مزید بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ضماد نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے کبھی اتنے خوبصورت الفاظ نہیں سنے
کہ گفتگو کے آغاز میں یہ الفاظ کہے جائیں، آپ ان الفاظ کو دوبارہ دہرائیں، تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ آخر تک۔ اس نے پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ ایک دفعہ پھر دہرائیں، آپ نے پھر وہ الفاظ دہرائے۔ تو وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ انہی الفاظ پہ اس نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سال نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موقع پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کمر بستہ ہوتے ہیں اور حجاج کے جو مختلف قبیلے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں، اور ایک موقع پر یوں ہوا کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قبائل کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ 6 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، یثرب سے آئے ہیں، مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، اور ہم قبیلہ خزرج سے آئے ہیں، اور ان کے جو سردار ہوتے ہیں وہ اسعد بن زرارہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت اہم نام ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ اسعد بن زرارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپس کی جو خانہ جنگی ہے، جو ہماری سول وار ہے، اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس آئے اور ہماری شرازہ بندی کرے، ہمیں دوبارہ سے متحد کرے۔ اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ مدینہ میں جو یہودی ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہی نبی ہوں اور آپ کی وجہ سے ہم دوبارہ متحد ہو جائیں اور ہمارے وطن میں امن قائم ہو جائے۔ تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ مدینہ جا کر وہ اسلام کی بات کریں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اسی سال سن 1190 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوتا ہے، رخصتی بعد میں ہجرت کے بعد جا کے ہوتی ہے مدینہ میں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہو سکتا ہے اور حسین ترین واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ معراج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ کا اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کراتے ہیں، اور اپنی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، اور ایک ہی رات میں آپ مکہ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے، سفر معراج، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔